الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. ساقیہ ہر قدم پہ تیری خیر ہو میں کشی کا صدا دور چلتا رہے. تیری نظر کرم سے رہے واسطہ مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے. مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا. در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ سامنے آپ ہوں دم نکلتا رہے. در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا. در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ سامنے آپ ہوں دم نکلتا رہے. اور پنجابی میں کسی نے کیا خوب کہا اپنا آپ سنبھالی رکھ اپنا آپ سنبھالی رکھ سچیاں دی ہوب بالی رکھ. پلہ نپ فقیرانہ پلہ نپ فقیرانہ دل دا دیوا بالی رکھ. اپنا آپ اسی وقت سنبھالا ہوا ہے جب تک دل کا چراغ روشن ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنا آپ سنبھالی رکھ سچیاں دی ہوب پالی رکھ. پلہ نپ فقیرانہ دل دا دیوا بالی رکھ. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ اس کچھ دے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ. اس ہیرے دا پیندہ نہیں کوڑی بھی مل جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار جو. زینت مسند صدارت فخر بساط نقش بندیت گلے گلشن ولایت پاسبان آداب شریعت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین مرکز علم و عرفان آستانہ عالیہ رواترہ شریف انتہائی قابل احترام علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین. اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کا خوبصورت ترین وقت گزار رہے ہیں. بندہ تنہائی میں بیٹھ کر بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے اہل اللہ کو یاد کر سکتا ہے. پھر عرس کی محفل میں حاضری کا کیا فائدہ ہے؟ عرس کے موقع پر حضور کے عشاق اکٹھے ہوتے ہیں دیوانے اکٹھے ہوتے ہیں اہل اللہ کا اجتماع ہوتا ہے.
مشائخ کی روحانی توجہ شامل حال ہوتی ہے۔ کوئی پتہ نہیں آنے والوں میں کون ایسا ہے جس کے دل کا سوز و گداز اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو اور اسے کے صدقے پوری محفل بھی کرم ہو جائے۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر مال چھانٹی تو نہیں کیا جاتا، پھر تو سارا سودا ہی بک جاتا ہے۔ عرس پاک کی محفل کا یہ فائدہ ہے کہ صاحب عرس کی عبادت و ریاضت کا واسطہ، ان کی نسبت کا واسطہ دے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا، اس کی بارگاہ میں ہم کتنے ناقص ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ صاحب عرس کی ولایت کا صدقہ ناقصوں پہ بھی کرم ہو جاتا۔ اٹھ فریدہ ستے آتے میلہ ویکھڑ جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ الشیوخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ملفوظات میں ہے کہ کسی جنتی کا چہرہ دیکھ کے مرنا، زندگی میں اور کوئی عمل نہ بھی کر سکے تو کم از کم اتنا ضرور کرنا، کسی جنتی کا چہرہ دیکھ کے مرنا۔ دنیا میں اگر کسی جنتی سے آشنائی ہو گئی، وہ شخص جس نے قیامت کے دن بخشے جانا ہے، دنیا میں اس سے ملاقات ہو گئی، آشنائی ہو گئی، تو یہ آشنائی حشر کے دن فائدہ دے گی۔ آج ہم سب ایک ایسی ہستی کے عرس میں حاضر ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، جن کا چہرہ دیکھنے سے آنکھوں کی پیاس بجھ جاتی تھی، اور جن کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کی میل دھل جاتی تھی، جو سنت رسول کی چلتی پھرتی تصویر، جن کی زندگی کا ایک ایک قدم اتباع رسول میں گزرا، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فخر تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی گلشن آباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ گلشن آباد رہے اور اس باغ کے پھل سے، پھولوں کی خوشبو سے لوگ نفع حاصل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس گلستان کو ایسے باغبان دے دیتا ہے جو اس باغ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے خون جگر سے اس باغ کے درختوں کو سینچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے باغبان پھر اس باغ کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ رواتڑہ شریف کا جو گلشن نقشبندیہ ہے، کتنا عرصہ ہوا یہ کھلا ہے؟ 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ زینت الاصفیاء قطب الاقطاب شیخ الشیوخ بدر طریقت حضرت قبلہ پیر سید لطفی علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی عبادت و ریاضت کا صدقہ یہاں فیض کا دروازہ کھلا۔ 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ باغ ہرا بھرا ہے۔ آج بھی اس باغ کے پھل سے اور خوشبو سے امت مسلمہ فیض یاب ہو رہی ہے۔ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ایسے باغباں عطا فرمائے جن کی دعاؤں سے اور جن کے وجود کی برکات سے یہ گلشن لہلہاتا رہا۔ آج ہم اس ہستی کے عرس پاک میں حاضر ہیں کہ جن کی نگاہ نے کئی کانٹوں کو پھول بنا دیا، جن کی نگاہ نے کئی پتھروں کو تراش کے ہیرے بنا دیا، کئی بے مراد آئے اور با مراد بن کے گئے، بے کمال آئے اور با کمال بن کے گئے۔ یہاں میں کئی ایسے احباب کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے صاحب عرس کی صحبت کا روحانی لطف اٹھایا ہے، فیض اٹھایا ہے،
اور آج بھی جب صاحب عرس کا نام لیا جاتا ہے تو ان عاشقوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں صاحب عرس زبدۃ العارفین سراج السالکین حضرت قبلہ پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض چار دانگے عالم میں ہے۔ اس وقت بھی انگلینڈ سے ہالینڈ سے میں احباب کو دیکھ رہا ہوں جو اس عرس پاک کی محفل میں شامل ہوئے ہیں۔ میں اس وقت بھی حاضر ہوتا رہا ہوں جب حضور قبلہ بڑے شاہ جی صاحب تشریف فرما تھے، ابھی آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا، اور آپ کے وصال پاک کے بعد بھی مسلسل حاضر ہو رہا ہوں، لیکن دل کی کیفیت عرض کر رہا ہوں۔ اگرچہ آپ کو عرصہ ہوا ہے وصال فرمائے ہوئے، لیکن جب بھی کبھی روادرہ شریف حاضر ہوا ہوں دل کو یہ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب موجود نہیں ہیں۔ ہاں بس اتنا ہی فرق ہے کہ آپ پردے میں ہیں۔ پہلے جو ملاقات کی کیفیات تھی ظاہری حیات پاک میں، وہ کیفیات نہیں ہیں، ورنہ جب سفر کرتے ہوئے اس طرف حاضری کے لیے آتے ہیں تو حضرت قبلہ زینت الاصفیاء سراج السالکین پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا مسکراتا ہوا چہرہ ہی سامنے نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی زینت مسنت پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ کا وجود اپنے اسلاف کی روحانی امانتوں کا امین ہے۔ عرس پاک کی اس محفل میں جہاں ہم مشائخ کی روحانی توجہ سے فیض یاب ہوتے ہیں، جہاں ہم عرس پاک کی اس محفل میں ایصال ثواب کرتے ہیں، اپنے تحفے پیش کرتے ہیں مشائخ کی خدمت میں، جہاں عرس پاک کی اس محفل میں ہم دعاؤں کی سوغات لے کے جاتے ہیں، وہیں ہم عرس پاک کی اس محفل میں عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے علماء کے خطابات سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک، حضور کی نعت خوانی اور علماء کے خطابات، یہ سب کچھ عقیدے کی اصلاح کے لیے اور دور حاضر کے فتنوں سے آپ کو بچانے کے لیے عرس پاک کی محفل کی جو برکات ہیں ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آستانہ عالیہ پہ عرس پاک کی محفل میں عقیدے اور عمل کی اصلاح کے اہتمام کے لیے مواعظ حسنہ کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ آج بھی لاہور سے خطیب پاکستان، خطیب الاسلام، فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا طاہر تبسم صاحب زیدہ شرفہ تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی دیر تک آپ محفل میں جلوہ افروز ہوں گے اور ان کی گفتگو سے ہم مستفید ہوں گے۔ میں چند گھڑیاں حصول برکت کے لیے صاحب عرس کی روحانی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ انسان اس کائنات کا دولہ ہے، اور اس کائنات کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ انسان کی تخلیق ہے، اور انسان کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ جس شکل میں انسان کو وجود بخشا گیا ہے، میری اور آپ کی زندگی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہمارا نفس ہمیں گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، دنیاوی لذتوں کی طرف کھینچتا ہے، لیکن اگر ہم اس نفس کی اصلاح کر لیں، اسے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بنا دیں، تو پھر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔
اور اگر اس طرف ہم نے توجہ نہ دی، اپنے بدن کے غلام بن گئے، جس طرح کہ آج کے دور میں انسان اپنی ذات کو بھول چکا ہے اور اپنے بدن کا، اپنے جسم کا غلام بن چکا ہے۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں، کی جانا میں کون وے بلیا، کی جانا میں کون، کی جانا میں کون وے بلیا، کی جانا میں کون۔ اور اقبال کہتے ہیں، نقطہ نوری کے نامے وہ خودی است۔ انسان کا جو اصل وجود ہے جسے اقبال خودی کہتے ہیں، وہ ایک نور ہے جو اللہ نے انسان کے اس وجود میں رکھا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ اور یہ بات میں نے اس سٹیج پہ کئی دفعہ کی ہے۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحب سجادہ آستانہ علیہ رواترہ شریف کے جو بانی ہیں، ان کا سلسلہ چورا شریف تک پہنچتا ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں ہے، اگر اللہ تک پہنچنے کی خواہش ہو، مجھ فقیر کی محفل میں آ کے ایک دفعہ کہو اللہ۔ اگر میں تمہیں اللہ تک نہ پہنچاؤں تو مجھے درویش نہ کہنا، مجھے فقیر نہ کہنا۔ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ ابتدا کیا ہے؟ انتہا کیا ہے؟ آئے کس کی طرف سے ہے؟ جانا کس کی طرف ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ ہے۔ انسان بسا اوقات تکبر میں مبتلا ہو کے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ تو اپنی مرضی سے ارادہ نہیں کر سکتا، عمل تو بعد کی بات ہے، عمل تو بعد کی بات ہے، تو اپنی مرضی سے ارادہ نہیں کر سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ اپنی مرضی سے ارادہ کر سکتے ہیں؟ چند لوگ ہی بولے، اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو ذرا مجھے جواب تو دے۔ آج کوئی ارادہ کرے گا کہ میں آئندہ ساری زندگی جاگ کے گزاروں گا، سونا نہیں ہے، کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کتنی دیر جاگ لوں گا، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے، 24 گھنٹے، نیند آ جائے گی، میں اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتا۔ کیا ارادہ کر سکتے ہیں آئندہ ساری زندگی سو کے ہی گزارنی ہے، جاگنا ہی نہیں؟ ارادہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوؤں گا تو کتنی دیر، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، آٹومیٹک آنکھ کھل جائے گی، میں چاہوں بھی آنکھیں بند کر کے لیٹا بھی رہوں، نیند نہیں آئے گی۔ تو اپنی مرضی سے ارادہ نہیں کر سکتا۔ جو مثال میں نے دی ہے، اگر اس پر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا آپ اس فطرت کے پابند ہیں جس فطرت پہ قدرت نے بنایا ہے۔ جسم آپ کا ہے نا، پیٹ آپ کا ہے، ارادہ کریں آج کے بعد مجھے بھوک ہی نہیں لگے گی، کر سکتے ہیں ارادہ؟ میں ارادہ کرتا ہوں میرا جسم ہے، آج کے بعد مجھے پیاس ہی نہیں لگے گی، کر سکتے ہیں ارادہ؟ آپ اس فطرت کے پابند ہیں جس فطرت پر خالق نے تخلیق فرمایا ہے۔ وہ کون ہے جس نے مجھے اس فطرت پہ بنایا ہے؟ وہ کون ہے جس نے مجھے اس فطرت پہ بنایا ہے؟ بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، جاگنا بھی ہے، سونا بھی ہے۔ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، میں ان سے بلند نہیں ہو سکتا۔ وہ کون ہے جس نے مجھے اس فطرت پہ بنایا ہے؟ اس کی پہچان، اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کا قرب حاصل کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن اس راستے میں رکاوٹ ہمارا نفس ہے۔ نفس شریعت کے حکموں سے دور، دنیا کی عیش و عشرت میں، آرزوؤں میں کھو جاتا ہے۔ وہ کیفیت نفس کی جس میں انسان گناہوں کی طرف رغبت رکھتا ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ لیکن جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے اس میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے۔ یہ تیسرا سٹیج ہے نفس کا،
جس طرح مچھلی کو پانی کے بغیر سکون نہیں آتا، نفس مطمئنہ والے کو اللہ کی عبادت کے بغیر سکون نہیں آتا۔ عام طور پہ نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، تشریح میں جائیں تو اس سے زیادہ ہے، لیکن بالعموم 3 ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ وہ نفس جسے انجام کی فکر ہی نہیں، انجام برا ہو اچھا ہو غرض ہی نہیں، وہ نفس جس کو اپنی اخیر کی فکر ہی نہیں، کل کون سا وقت آ رہا ہے پرواہ ہی نہیں، یہ نفس امارہ ہے، بس خواہشوں کا ہی غلام ہے، آرزوؤں کا ہی غلام ہے، اخیر کی فکر ہی نہیں۔ دوسرا نفس وہ ہے نفس لوامہ، اگر کوئی گناہ ہو جائے اپنے اوپر ملامت کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ایسا ہوا ہے، کپڑا میلا ہو گیا اب دھونا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ یہ جو ملامت والا نفس ہے یہ دوسرا سٹیج ہے۔ تیسرا مقام وہ ہے نفس اتنا ستھرا ہو گیا، نفس اتنا پاکیزہ ہو گیا کہ اب اللہ کی عبادت کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا، شریعت طبیعت بن گئی، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ طبیعت تابع ہو گئی شریعت کی، شریعت حکم دے رہی ہے، بندہ خوشی سے عمل کر رہا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اب ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ خانقاہ کا مقصد کیا ہے؟ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے جو محنت ہے